بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری بحمداللہ تعالیٰ سلسلہ وار گفتگو اموی دین بمقابلہ نبوی دین چل رہی ہے بحمداللہ تعالیٰ، اور ہم نے ضمناً کچھ باتیں اس انداز میں کی ہیں جو پرسنل حوالے سے تھیں، لوگوں نے جو سوالات اٹھائے تھے اس کے جوابات میں تھے، لیکن چونکہ یہ کامن سبجیکٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل سبجیکٹ ہے تو لہٰذا ہم اب اسے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اموی دین میں جس وقت نتائج اور اہداف کے تصور میں دیکھا جاتا ہے تو کوئی خیر نظر نہیں آئی کہیں بھی، اور نبوی دین سارا خیر ہے۔ نبوی دین انسانیت کی بھلائی پر مبنی ہے، اور انسانیت کی بھلائی اس دین کی تعلیمات کی ترجیحاً عظمتیں ہیں، اور جو اموی دین ہے وہ انسانی تذلیل اور انسانی قتل و غارت پر مبنی ہے، بلکہ عام لوگوں کی بجائے مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ اموی دین کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ بات میرے فرط جذبات نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو اسٹیبلش اسلامک ہسٹری کے سینے میں بھی محفوظ ہیں، اور ہمارے بعض چنچل قسم کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ آپ نے قرآن کو کب مانا ہے؟ آپ نے رسالت کو کب مانا ہے؟ اگر تاریخ کا بھی انکار کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم جو بات کر رہے ہیں صرف تاریخ کے تسلسل میں نہیں کر رہے، بلکہ احادیث کے سینے میں بھی یہ حقیقتیں محفوظ ہیں اور متواتر موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے انکار کر دیں جناب والا گھر بیٹھے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا؟ کیسے نہیں ہوا؟ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی ایک کثیر تعداد جھوٹ بولتی ہے، تابعین کی تعداد جھوٹ بولتی ہے، اتباع تابعین کی تعداد، ائمہ مجتہدین کی، محدثین کی، مفسرین کی، مورخین کی ایک جمعیت جھوٹ بولتی ہے، اور تم گھر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ کوئی دلیل پیش کرو اگر دامن میں کچھ رکھتے ہو تو۔ جہاں تک تاریخی معاملہ ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخی معاملہ یہ ہے کہ مورخ جو ہوتا ہے وہ اپنی دیانتداری کے ساتھ جو لکھتا ہے جس تسلسل میں، اس کے سامنے وہ شواہد ہوتے ہیں۔ چلو پھر اس کی یہ ہے کہ اس کی تراش خراش ہو، صحت اور سقم کے اعتبار سے غور کیا جا سکے، لیکن یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ساری تاریخ کا انکار کر دیا جائے۔ تاریخ ہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے حدیث کی صحت کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو اصول درایت ہے، راوی اور مروی عنہ سے روایت کا جو تصور ہے وہ تاریخ ہی بتاتی ہے، اور قرآنی واقعات کے اندر جتنا بھی ایک تسلسل ہے وہ سارے تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر تاریخ کا اکثر انکار کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی غلط ہے، اور پھر احادیث نبویہ کے اندر بھی ساری حقیقتیں غلط ہیں، اور تاریخ کی تقویم ہی غلط ہے۔ یعنی سن نبوی سے لے کر پھر سن ہجری، پھر آج تک وہ سن ہجری آ رہا ہے، تو ہجرت سے پہلے وہ سن نبوی ہے، یا دیگر عربوں کے اندر جو اس وقت متعارف سن اور سال کے جو تسلسل تھے، کچھ جنگ بعاث سے لیتے ہیں تاریخ کا تصور، کوئی کسی سے، تاہم اس حقیقت کا کیسے انکار کر دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب بیٹھ کر اپنے حجرے میں وہ باتیں کر جائیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ وہ حقائق ہیں جس کو علماء اہل سنت نے تسلیم کیا ہے، نقل کیا ہے، اور اس پر اعتماد کیا ہے، محدثین نے اعتماد کیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، اس کا بھی تاریخ سے تعلق ہے، اور اسماء الرجال وہ علم ہے جو حدیث کی صحت اور سقم پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مولوی صاحبان کچھ علم پڑھیں تو ان کو شعور ہے ان چیزوں کا، گھر بیٹھ کر یہ صفائیاں دیتے رہتے ہیں۔ تاہم اموی دین کا چہرہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں الحمدللہ، اور نبوی دین کا مہجبی رخ رحمت بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب نبوی دین یہ کہتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ لوگو،
جس شخص نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا، متعمدن ارادتاً قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، یہ فا تعقیب با الوصل کے لیے ہے، فوراً اس کے لیے اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ عام سادے سے مومن کے قتل پر اللہ کا مواخذہ ہے، اور صحابی کے قتل پر ویسے تو ہمارے مولوی جو بریلوی ہیں یہ صحابہ کرام کی آج کل بڑی لگے ہوئے ہیں کہ جناب والا ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت اور ان کا فلاں کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کے نام پر سرمایہ جمع کیا جا رہا ہے، پیٹ بھرا جا رہا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے صحابی ہوتا کون ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ جب عام آدمی کے قتل پر یہ الہی مواخذہ ہے تو اصحاب رسول علیہم الرضوان کے قتل عمد پر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تدریجی تصور میں بھی دیکھا جائے، درجات کا تصور بھی دیکھا جائے، ہے تو وہ بھی نفس محترم ہے، یہ بھی نفس محترم، تو چلو عام آدمی کی جو گستاخی ہے وہ آپ کے ہاں اتنی قابل مواخذہ نہیں ہے، جبکہ صحابی کے بارے میں اگر کوئی سخت لفظ کہہ دے تو وہ قابل مواخذہ ہے، بلکہ ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں فلاں فلاں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اگر اتنا بڑا احترام ہے تو جس نے صحابہ کی اولین توہین کی ہے، سب سے پہلے صحابہ کی توہین کرنے والا کون ہے؟ وہ آپ کو میں نے یاد دہانی کئی مرتبہ کرائی ہے کہ وہ صخر بن حرب ہے، ابو سفیان جسے کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ کیا کسی مولوی کے اندر شرم اور حیا نامی شے ہے؟ غیرت اور وقار کا کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے؟ تو پھر لگائے نا اس پر فتویٰ، کیوں نہیں لگتے؟ جھوٹ بولتے ہو امت سے، مکاری کرتے ہو، بنو امیہ پورا اسلام تباہ کر دیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے، اس بڑے ظلم بربریت پر ان کو اجر و ثواب کے فتوے ان کے لیے۔ واہ واہ واہ، کیا شریعت ہے بھائی! اسی کو کہتے ہیں حجرہ ساز ملائی شریعت، جس کا نہ مزاج رسول سے تعلق ہے نہ مشیت الہی سے تعلق ہے۔ تو بھائی کسی نے ایک عام مومن کو قتل کیا تو اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کا جہنمی ہونا بھی ضروری ہے، اور دائمی جہنمی ہونا، اور اس پر اللہ کا غضب ہونا بھی ضروری ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم بھی ہے۔ یہ چار مواخذے قرآن نے بطور نص پیش کیے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ بنو امیہ نے کتنی اصحاب رسول کو قتل کیا ہے؟ 20,000 صحابہ، اور ان میں قد آور شخصیات تھیں، ٹھیک ہے، اور عظیم المرتبت صحابہ تھے۔ یہ سب قتل ملا ہضم کر گیا ہے، لیکن الحمدللہ اب ہضم فقیر نہیں ہونے دے گا۔ یہ تمہارے باپ کا دین ہے، جس کو چاہو بری کر دو، جس کو چاہو پھنسا لو۔ کون ہوتے ہو تم؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، گھر بیٹھ کر جوڑ توڑ کرتے رہتے ہو۔ قرآن کا سامنا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سامنا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر رسول خود نبوت کی زبان سے لعنت کرتے ہیں، اور 1.25 لاکھ پیغمبر جن کی دعا کبھی رد نہیں ہے وہ لعنت کرتے ہیں، اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اور ان میں کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنے والا، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، والمسلط بالجبروت، اور تلوار کے زور سے مسلمانوں کے اوپر، تلوار کے زور سے مسلمانوں کے اوپر طاقت سے مسلط ہو جائے، اس پر بھی لعنت ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، اور ہر اس نبی کی لعنت ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔
یہ نبوت کا ارشاد ہے۔ کیوں وہ مسلط ہوتا ہے؟ آگے حضور نے علت غائب بیان فرمائی، لِيُعِزَّ بِذَلِكَ، کہ وہ اقتدار حاصل کر کے اس کے ذریعے سے اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور وَيُذِلُّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، اور اس کو ذلیل کر دے جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ ہے اقتدار، وہ جو تسلط کے ساتھ کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ اور ہمارے ملا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلط ہو جائے تو اس کی اتباع کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام تو دور کی بات ہے، اس کو کوئی انسانی معاشرہ قبول نہیں کرتا، ظلم اور بربریت کو، لیکن ملا کی اپنی دکان ہے نا، جیسے چاہے اس کے اندر وہ خرید فروخت کرے۔ پھر فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو حلال کرنے والا۔ شاہی محلات میں چلتی رہی شراب، یہ اصحابہ کرام علیہم الرضوان کی عینی شہادتیں ہیں، اکابر صحابہ کی۔ سود حرام ہے، شام کے شاہی محلات کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ ریشم حرام ہے، یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اور اس پر بھی لعنت ہے جس نے عطرت رسول کو ستایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں اپنے مولویوں سے، اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے؟ اگر ہے تو پھر اس بات کا جواب دو جو رسول فرما گئے، اور اس بات کا جواب دو جو خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر جھوٹی باتیں گڑ گڑ کر کہتے ہو کہ جناب اس کی سند نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہر ایک بات کی سند موجود ہے، اس سند پر صحت کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو کسی سند کو، کسی بات کو چیلنج تو کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو، کسی کو کا انکار کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو۔ تو اموی دور حکومت کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی۔ ہاں، ہمارے بریلوی جو آج کل کی نئی برانڈ کے بریلوی ہیں، ان کے ہاں رسالت کی توہین جو ہے وہ بنو امیہ کر جائیں تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی توہین بنو امیہ نے کی ہو تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی توہین اور تذلیل اگر بنو امیہ نے کی ہے تو وہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ عامت المسلمین اور قرآن اور حدیث یعنی دین کی جتنی حرمتیں ہیں، ہر ایک حرمت کو بنو امیہ پامال کر جائیں تو اس پامالی پر بھی بنو امیہ کو ثواب ہی ملتا ہے۔ ملت بریلویہ کی تھنکنگ کے نزدیک شرم سے مر جانا چاہیے مولویوں، تمہیں کس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو؟ کچھ تو غیرت کرو۔ قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہو، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، اور جو حقیقتیں تمہارے وضع کردہ استقرائی قواعد کے مطابق مکمل تواتر سے ثابت ہیں، تم ان کا انکار کرتے ہو، صفائیاں دیتے ہو۔ کس بات کی صفائی دیتے ہو؟ یعنی جھوٹ بولنا یہ تمہاری سرشت میں شامل ہو چکا ہے۔ کوئی بات تو سچی کیا کرو، بس صرف کفر کی پینسل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جی، دیوبندی کافر، وہابی کافر، شیعہ کافر، فلاں کافر۔ اب آپ نے اہل سنت کے اکابر سادات پر بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے ہیں۔ شرم سے مر نہیں گئے تم؟ سادات کرام کا تھوکا ہوا مولویوں تم کھا کر پلتے ہو، پڑھتے ہو، تو اہل بیت کا تھوکا ہوا کھا کر پلنے والوں اہل بیت پر فتوے لگاتے ہو؟ پہلے اپنی حیثیت تو دیکھو۔ 2 ٹکے کے مولوی اور باتیں کتنی بتنی بنا جاتے ہو، اور اہل بیت پر یوں ہردہ سرائی کرتے ہو کہ جیسے وہ کوئی عام لوگ اور بازاری لوگ ہیں۔ وہ حیا کرو، کیا بہانہ بازی کرتے ہو؟ کیا ان کا اہل بیت ہونا، سادات ہونا یہ جرم ہے، یا ان کا اپنے آباء و اجداد کی محبت سے سرشار ہونا، اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونا یہ جرم ہے؟ یہ تمہارے نزدیک تو جرم ہو سکتا ہے، عند اللہ اصل دین یہی ہے کہ امت وابستہ رہے اہل بیت سے اور قرآن سے، اور عند الرسول بھی یہی حقیقت ہے کہ امت وابستہ رہے اہل بیت سے اور قرآن سے۔
ثقلین کا ٹائٹل رسول دو عالم نے دیا ہے، ویسے تو تم انکاری ہو ان حقیقتوں کے، ان حقیقتوں کے۔ ہمارے آج کی نئی برانڈ کے بریلوی مولوی جو ہیں یہ بالکل انکاری ہیں، یہ تو انہوں نے کبھی یعنی متواتر احادیث کا بھی احترام نہیں کہ اس پر بھی تعویلیں گھڑ لیتے ہیں۔ بھائی تمہارے باپ کا دین ہے، بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کوئی بات تو علم اور دلیل کی بنیاد پر کرو جس میں معقولیت ہو اور اگلا سمجھے کہ یار میں نے اس بات کا اگر جواب دینا ہے تو کسی تو طریق سے دینا ہے۔ تو یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی بنو امیہ جو مرضی کر جائیں ان کے لیے ثواب ہے، یعنی وہ صحابہ کی توہین کریں تو بھی ثواب، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ توہین کریں تو بھی ان کو ثواب، ہاں جی، وہ مسلمانوں کا قتل عام کریں تو بھی ان کو ثواب، مسلمانوں کا مال لوٹ لیں تو بھی ان کو ثواب، وہ شراب پئیں تو بھی ان کو ثواب، اور جناب والا وہ سود خوری کریں تو بھی ان کو ثواب۔ یہ سارا ثواب میرے خیال میں خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، بریلویوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کو جب جی چاہتا ہے اس کے لیے جناب والا وہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ پہلے اپنی حیثیت دیکھو، اپنے شیشے میں کبھی اپنی شکل دیکھو، اور قرآنی آیات کے اندر کہاں کہاں نہ تم نے تعریفیں کی ہیں اور قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے، جب بھی دل کرتا ہے جناب والا منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ تو یہ حقیقتیں، کیا ہم 1.25 لاکھ اصحاب رسول اللہ رضوان کو جھوٹا کہیں؟ کیا ہم لاکھوں اتباع تابعین اور تابعین کو جھوٹا کہیں؟ ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، مورخین اور کلامی لوگوں کو جھوٹا کہیں؟ اور صرف اس دور کے آج کل کے جو نئی برانڈ کی بریلوی ہے تو اس کو سچا کہیں، اس کو امام مانیں؟ یہ کون سا تک طریقہ ہے؟ بھائی کوئی چیز تو پیش کرو۔ تمہارا تو وہی حشر ہے جو قادیانیوں والا ہے۔ قادیانیوں سے کہا جاتا ہے بھی تم اگر نعوذ باللہ من ذالک ملعون مرزا کی تم نبوت کا اعتقاد کرتے ہو تو دلیل تو دو اس کی نبوت پر۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو تم سے اگر کہا جاتا ہے کہ جو تم اپنی مسلکی ترجیحات راج خراج کر کے لاتے ہو، کوئی دلیل تم معقول پیش کرو، کسی بھی ٹائٹل پر کوئی بھی دلیل نہیں، اور بلا دلیل تم جبری تحکم کر کے چڑھائی کر جاتے ہو سادہ لو علماء پر اور سادہ لو مشائخ پر اور خاص کر سادات پر۔ تم کون ہوتے ہو؟ اور پھر کھاتے بھی تھوکا ہوا ہو تمہارے تمام مدرسے، تمام مولوی اہل بیت کا تھوکا ہوا کھا کر پلتے ہو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ اور پھر اہل بیت پر فتوے لگاتے ہو کہ فلاں رافضی ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا۔ اب اس قرآن کا جواب دو۔ جس نے ایک سادہ مسلمان کو قتل کیا وہ جہنمی بھی ہے، لعنتی بھی ہے، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور عذاب عظیم بھی ہے۔ تو جس نے اتنا کچھ کیا ہے، مجھے بتایا جائے کیا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم کیا تھا؟ کہ وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت نہیں کی، اس نے اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا۔ کیا اس کا بھی کوئی مواخذہ ہے تمہارے دین کے اندر؟ کیونکہ تم اموی فضلہ خوار ہو، تم تو اس سے خوش ہو۔ جتنے صحابہ قتل ہوئے تمہاری خوشی کا باعث ہیں، جتنے اہل محبت اہل ایمان قتل ہوئے وہ تمہارے لیے تو بڑی خوشی کا باعث ہے، چونکہ تمہارے ننہال نے کیے ہیں لہٰذا ان کے لیے وہ جائز ہے۔ جس اجتہاد کا بابیلہ جاہلو تم کرتے ہو، پہلے اپنے مجتہدین کے اندر مرتبہ اجتہاد تک جو مطلوبہ علمی قوائف ہیں ان کا 1.5% ہی ثابت کر دو۔ تم تو 1.5% بھی ثابت نہیں کر سکتے اور باتیں کرتے ہو اجتہاد کی، فلاں کام میں اجتہاد کے سپرد کر دیا گیا۔ جس طرح پر عربی سے کسی نے پوچھا کہ جو بندہ حضرت علی کو گالی دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اس کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ کون دیتا ہے گالی، اس نے کہا یہ مجتہد ہے، یہ مطلب دے سکتا ہے گالی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے تمہاری علمی بصیرت۔ بہرحال بحمد اللہ تعالی ہمیں چونکہ دونوں دینوں کو بتانا ہے اور قرآن کریم کی روشن آیات میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ قرآن کا مقابلہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سامنا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم میں سے ہم پر جو فتوے لگاتے ہو، کیا ہے تمہارے فتووں کی حیثیت؟ کیا کریں گے تمہارے فتوے؟ علم اور دلیل یہ عالم کا ہتھیار ہوتا ہے۔ آپ علم اور دلیل سے ان حقیقتوں کو واضح کریں اور اپنے ننہال کی عصمت کو
دلیل شرعی سے ثابت کر دیں، ذرا نو پرابلم ہمارے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کیوں بولیں گے؟ بھئی جب ساری امت بولتی آئی ہے، اصحاب رسول علیہم الرضوان، امہات المومنین علیہم صلوات اللہ تعالیٰ علیہن، وہ بولتی آئی ہیں، سمجھ آگی؟ اور ان کی بابت وہ نماز میں قنوتیں پڑھتی رہی ہیں، بھول گئے وہ سب کچھ؟ ویسے تو کہتے ہو کہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی فقیہ ہیں، اور اگر فقیہ نے کسی کے بابت قنوت نازلہ پڑھی ہے تو کیا اس پر بھی کوئی مواخذہ ہے؟ بی بی پر بھی نہیں جاؤ گے تم صرف یہاں جو مسکین قسم کے لوگ ہیں ان پر چڑھائی کرتے ہو اور رعب ڈالتے ہو، اور اپنے سنی ہونے کا کیا یہ سنیت ہے کہ قرآن کریم کی روشن آیات کو جھٹلانا اور فرامین رسالت کو دیوار پر دے مارنا؟ یہ سنیت نہیں، یہ صہیونیت ہے۔ آؤ خود کو پیش کرو اور ہمیں بھی پیش کرو اللہ کے اس قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، تو پھر فیصلہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ مذہبی جارحیت سے بچی رہے، پاکیزہ رہے۔ پہلے پاکستان کے اندر بڑے سارے مسائل ہیں، اب جو مذہبی فساد کرنے والے ہیں ہاں جی، اور چاہتے ہیں کہ جناب ان کا شوربہ بنتا رہے اور لوگ لڑتے رہیں، اب الحمدللہ تعالی ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی مستعد ہو چکے ہیں اور سیانے ہو چکے ہیں، تمہاری حرکتوں سے آگاہ ہو چکے ہیں، اور عوام الناس بھی آگاہ ہو چکے ہیں، تمام مکاتب فکر بھی اپنے دائرہ کار میں آگاہ ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا ہدف کیا ہے۔ تو اب وہ تمہارا کام بننے والا نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، اس جھوٹ سے باز آ جاؤ جو تم نے مذہب بنایا ہوا ہے، اس سچائی کی طرف آ جاؤ جو خدائے ذوالجلال نے لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے، اس حقیقت ثابتہ اور حقیقت واسعہ فرمان رسالت کی ساتھ آ جاؤ جو سینہ رسالت سے اقتباس نور ہوتا ہے۔ ادھر کیوں نہیں آتے؟ گھر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہو اور مذہب تراشتے ہو۔ اب وہ وقت چلا گیا ہے، ایک چھوٹا سا 6 سال کا بچہ بھی آپ کی اوقات کو بھی جانتا ہے اور آپ کے طرز فکر کو بھی جانتا ہے، ایک فنگر ٹپ کے اندر وہ سارا آپ کا آپریشن کر لیتا ہے۔ اب کون سی باتیں رہ گئیں پیچھے؟ بہرحال یہ قانون قدرت ہے، جس نے بھی کسی مومن کو قتل کیا وہ جہنمی ہے، ارادے سے قتل کیا، اور لعنتی ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے۔ اور اس پر تو پھر میں انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں، اس پر پوری تفصیلات عرض کریں گے کہ کتنے قتل کیے ہیں بنو امیہ نے اصحاب رسول، کس کس کو کس کس ٹائٹل پر قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے، کتنے علماء قتل کیے، کتنے اولیاء قتل کیے، کتنے اصفیاء قتل کیے، اور کتنے جناب والا تابعین اتباع تابعین قتل کیے۔ یہ سارا ریکارڈ الحمدللہ تعالیٰ میں پیش کروں گا امت کے سامنے، تو پھر فیصلہ امت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا رسول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو شرف قبول ہی سے فراز فرمائے اور امت کو بیداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔